188। یس سر، یہ ہوا رحمت بھی اور عذاب عذاب خداوند بھی. تو کل ہم نے ہوا کے اثار پڑھا تھا پیچھے نا، یہ ہوا Yes, sir. شمالن جنوباً شرقاً غرباً چلتی ہے، تو جس میں فائدے ہیں مخلوق کے واسطے، یہاں وہی اسی ہوا کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اور تم لوگوں نے میٹرک میں شاید پڑھی بھی ہو، سورہ احزاب غالباً پڑھی ہوگی ضرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جب کہ آگے تمہاری طرف، جنود لشکر کے لشکر، فارسلنا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان لوگوں کے اوپر، ریحن ہوا کو، اور جنود تو ایسے لشکروں کو، لم تراؤہا جن کو تم دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فرشتوں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اسی ہوا کے ذریعے پھر ان میں کھلبلی مچی، ہڑبونگ مچی، اور کفار جو تھے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اتنی تیز آندھی آئی، ان کی ہنڈیاں الٹ گئی، ان کے جانور بدک گئے، بھاگ گئے، تو وہ بھی وہاں سے بھاگ. 1 مہینے کے معاشرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا سے پھر یہ کام لیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، اس طرح ہوا کے ذریعے ان کو بھگایا، اور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی. تو ہوا کے اب اس طرف آؤ تو یہ نقصانات بھی ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان کو پھر اس طرح بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیا کرتا ہے. اس کے بعد 189 پیج پہ نیچے دیکھو، عرش ہے ٹھیک اور 90 تولی پیدا کی. 90 تولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون. والارض زمین کو مددنا کھینچ دیا. مدد عربی زبان میں کہنے کی چیز کو کھینچ کے لمبا کرنا، چوڑا کرنا، اس کے لیے مدہ کا لفظ آتا ہے. والقینا، اور ہم نے ڈال دیے، فیہا اس زمین میں، رواسیا اونچے اونچے پہاڑ، وانبتنا اور ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، یعنی میووں کو بھی اگایا اور انسان کو بھی پیدا کیے مٹی سے، من کل شیء موزون، بالکل مقدار کے مطابق ٹھیک ٹھاک چیز کو ہم نے زمین میں پیدا کیا. آگے پھر پیج 191 دیکھ لو، حد بندی کا نظام. Yes, sir. سورہ یاسین کی آیت ہے یہ، شاید تم لوگوں کو ترجمہ آتا بھی ہو. بہرحال وآیۃ لہم اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نشانی ہے، لہم ان لوگوں کے واسطے، اللیل رات، یعنی جو میں نے رات بنائی ہے تو اس میں بھی تم لوگوں کے واسطے ایک نشانی رکھ دی گئی ہے. نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فاذا هم مظلمون، اور یہ لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. مظلم اندھیرے مراد ہے. سلاخہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کلاس میں کہ کسی جانور کی کھال کو اتارا جائے تو کھال کو جب جدا کر دی جائے تو نیچے سے گوشت نکل آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیج 191 نکالو جن کو پتہ نہیں ہے تو. سلاخہ کا یہ لفظ یعنی رات کو، یعنی اس کی کھال اتار کے رات کی، دن کو اس میں سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دن کی کھال اتار کر رات کو نکال لیتے ہیں، سامنے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب رات آتی ہے تو لوگوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس، اور یہ سورج جو ہے، تجری جا رہا ہے، لمستقر لہا، لمستقر اپنے ٹھکانے کی طرف، لہا جو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے کہ تم نے یہاں سے نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے، یہاں جا کے تم نے غروب ہونا ہے. یہ اس کے ٹھکانے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ جو چیز ہے سورج کا اپنے ٹھکانے کی طرف جانا،
تقدیر ایک اندازہ ہے، عزیز العلیم ایک زبردست جاننے والے کی طرف سے۔ تقدیر کا لفظی مطلب اندازے کو کہتے ہیں، مقدار کو کہا جاتا ہے، مقدار یا اندازہ، ٹھیک ہے۔ تو سورج نہ مشرق سے شمال کی طرف نہیں جا سکتا، جنوب کی طرف نہیں جا سکتا، نہ اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے مقرر کیا ہے، جو مستقر ٹھکانہ، اسی کی طرف جا رہا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ والقمر چاند، اور چاند کا کیا ہے؟ قدرنا منازلہ، اس کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی۔ قدرنا وہی اندازے کے مطابق کہ تم نے اس طرف جانا ہے، اس طرح نکلنا ہے۔ اب دیکھیں نا، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور چاند کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مغرب سے۔ پہلی رات کا چاند ہم مغرب کی طرف سے دیکھتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہوتی وہاں، مشرق کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ لوٹ آتا ہے۔ آدھا مطلب بار بار لوٹتا ہے، اس کے یہی کام ہے۔ کل ارجون پرانی شاخ جو ہوتی ہے کھجور کی، ارجون القدیم پرانی، یعنی پرانی شاخ کی طرف لوٹ آتا ہے ہر مہینے کے اینڈ پہ۔ اسی طرح ہوتا ہے، سورج پتلا ہو جاتا ہے بالکل، تو اس میں زردی آ جاتی ہے، اور جب یہ کھجور کی شاخیں پرانی ہو جاتی ہیں خزاں کے موسم میں گرنے لگتی ہیں، تو ان پر بھی زردی چھا جاتی ہے، تو ان کی جو حیت ہے، شبہات ہے، بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال لے کے ان کو بتایا ہے۔ لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کبھی اس طرح نہیں کرتا کہ چاند سے پہلے ہو جائے یا چاند سورج سے پہلے چلا جائے اپنے راستے پہ، نہیں، اس کی مجال ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح رات سابق النہار، نہ دن سے پہلے رات آ سکتے ہیں، رات سے پہلے دن آ سکتا ہے، یعنی رات کا بھی ٹائم مقرر اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، دن کا بھی ٹائم مقرر ہے، اس طرح سورج کا اور چاند کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ بہت اس وقت ربیع الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چل پڑا ہے، نیا چاند ہے، تو اب سورج کے ساتھ تم دیکھتے رہنا روز کہ چاند کس طرف جا رہا ہے، سورج کہاں جا رہا ہے۔ اب جو دن گزرتے ہیں تو چاند پورا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر سورج ایک ہی حالت میں ہے۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام جو ہیں اپنے مدار میں ان کا جو راستہ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جو منزل بنائی اس کے درمیانی ہے، تیرتے، یعنی وہ فضا میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے۔ تیرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے منزل کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان لوگوں کے واسطے ایک نشانی اور بھی ہے میری، کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، میں نے ان کی اولاد کو کشتی میں سوار کیا، ٹھیک ہے، فلک کہتے ہیں کشتی کو، ذریتہم ان کی اولاد، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ہم سے مراد وہ لوگ ہیں، المشحون وہ کشتی بھری ہوئی ہے، یعنی وہ جو کشتی جب بھر جاتی تھی تو اپنی منزل کی طرف چل پڑتی تھی، روانہ ہو جاتی تھی، سامان تجارت لے کر، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے ان کا جو سامان ہوتا تھا۔ وخلقنا، اور ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا، لہم ان لوگوں کے واسطے، من مثل اسی طرح کی چیزیں، ما یرکبون جس کے اوپر یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ پہلے بتایا بھی تھا کہ پہلے جو سواری کے ذریعے تھے سمندر میں، یہی کشتی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یا زمین کے اوپر یہ گدھے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے ان کے ذریعے۔ تو یہ من مثل ہی ما یرکبون کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ اب دیکھ لو جہاز بھی ہیں، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، ٹرینیں ہیں، ٹھیک ہے، بسیز ہیں، یہ سب چیزیں، اس سے مراد یہی ہے کہ من مثل ہی ما یرکبون، کہ اس جیسی میں نے اور چیزیں بھی تمہارے واسطے پیدا کر دی جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس کے مطابق اس نے چیزیں ڈال لی، بنا لی، اب ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے۔ پیج 193۔ سر ہاں، یہ جو والقمر قدرناہ منازلہ، یہ منازل یہ تو جمع ہے،
ہاں تو اس پھر کے کتنے منزلیں ہیں؟ ایک مشرق مغرب ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں کس کی منزل، چاند کی بتا رہے ہو؟ اس سر ہاں ہاں یہاں تو پہ یہ منازل آیا ہے، ہاں جمع ہاں ہے، تو ہاں ایک مشرق والا منزل ہے اور ایک مغرب والا، ہاں تو ہاں یہ تو تسنیہ ہونا چاہیے تھا، یہ جمع کیوں ہے؟ جمع کی یہ بات ہے کہ جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، جب پورا ہونے کے بعد جب زوال پذیر ہوتا ہے، تو اس کی جو طلوع اور غروب ہونے کی جگہ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ایک ایک روزانہ ایک ایک منٹ کے ساتھ اس کی منزلیں بدلتی ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ رحمان میں، رب المشرقین و رب مائک آن کرو، ہاں کیا مطلب ہے؟ دو مشرق دو مغرب، ہاں یہ دو مشرق مغرب کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس سر کچھ دھیرے دھیرے چلتا ہے اپنی منزل سے۔ اس وقت تم دیکھ لو، اندازہ کرو سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 2-3 مہینے بعد دیکھو یہ کس طرف طلوع ہوتا ہے۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا اس کو، آج کی بات نہیں ہے، کافی پہلے سے جب میں پڑھا رہا تھا، تو یہ اپنی منزلیں اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس طرح چاند کی بھی منزل ہے، ایک تو یہ ہے اپنی اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں نا، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کا جو چاند کی منزل ہے، آج پہلی رات کا چاند ہے مثلا، کل دوسری کا ہوگا، پھر تیسری کا ہوگا، چوتھی کا ہوگا، اس سے مراد یہ بھی ہے، یہ بھی اس کی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی اس کی منزل ہے، اور وہ اس طرح جیسا سورج کی منزل ہے اسے اس کی بھی منزل ہے۔ تو چاند ہے چونکہ وقت معلوم کیا جاتا ہے، مہینے معلوم کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ اس وقت اس مہینے کا چاند ہے، اس مہینے کا چاند ہے، اس مہینے کا چاند ہے، اس سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اپنی روشنی بھی نہیں ہے، یہ روشنی سورج کی ہے، سورج سے لیتے ہیں، مستعار لیتے ہیں ادھار، تو ہمیں پہنچاتے ہیں، ٹھیک۔ اور جب یہ سورج کی گرم روشنی اس میں آتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے ٹھیک اس میں آگے 193 پیج پہ دیکھو، درختوں میں آکسیجن کی موجودگی کی پیشن گوئی، یس سر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جسے تمہارے واسطے درخت سے آگ پیدا کی، کس درخت سے؟ الاخضر، سرسبز درخت۔ اب سبز چیز سے آگ پیدا کی جا سکتی نہیں، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اللہ کی شان قدرت نے اس نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس سے تم اس کو جلاتے ہو آگ کو۔ تو یہ درخت عرب میں اس وقت بھی موجود ہیں، درخت ملخ اور افار کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ ان کو رگڑنے سے، ان کے پتوں کو رگڑنے کے، ٹہنی کو رگڑنے سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اس سے پرانے وقتوں میں یہ عرب لوگ آگ سلگایا کرتے تھے، لگا لیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ درخت عرب میں ہی پائے جاتے ہیں، اس وقت بھی یہ درخت موجود ہے۔ آپ چلے جاؤ مکہ مدینہ سعودی عرب کے علاوہ، یہ فلسطین چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، عمان، مسقط، کہیں بھی چلے جاؤ عرب میں یہ درخت موجود ہے، اور مکہ مدینہ میں بہت زیادہ ہیں، اور ریاض میں بھی ان کا جو شہر ہے سعودیہ کا، ٹھیک ہے، تبوک میں بہت زیادہ درخت ہیں ان کے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ آسان کر دیا۔ تو چونکہ یہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ ایک چیز جب خشک ہوتی ہے تو وہ آگ پکڑتی ہے، آگ سے جل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بتا دی کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد سامنے 195 پیج لے لو، کائناتی نشانیاں آ گئی ہیں، پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ ان بے شک یس سر، ربکم، تمہارا جو رب ہے، اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ جی، وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان کو زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، ستہ 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر برابر ہوا عرش کی طرف، لفظی مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہوگا پھر برابر ہوا عرش کی طرف۔ اب کیا مراد ہے اس سے؟ یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، ٹھیک ہے، مفسرین نے مختلف توجیحات لکھی ہیں، بس تم لوگ یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ان کی تخلیق کی، زمینوں اور آسمانوں کی، اور پھر اس سے توجہ دی، برابر ہو ایک عرش کی طرف۔ عرش کہتے ہیں سب سے، عرش ایسی چیز کو کہا جاتا ہے بلندی کو کہ جس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آخری چیز کو عرش کہا جاتا ہے۔
یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتی ہے رات دن کو. غشا یغشی کہتے ہیں کہ چیز کو ڈھانپ دینا، جیسے دیگچی کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا جائے، پیالی کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے وہ ڈھک جائے، اس کو یغشا کہتے ہیں. اس لیے قیامت کا ایک نام یغشا بھی ہے. اس نام کی سورہ ہے 30ویں پارے میں. ٹھیک ہے، قیامت جب آئے گی تو سب کے اوپر چھا جائے گی، ڈھک دے گی، سب اس کے نیچے آ جائیں گے، اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. یطلبہ کا مطلب ہے اس کو طلب کرنا، لفظی مطلب بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، حثیث کہتے ہیں آگے پیچھے چلنا، دوڑ لگانا، بھاگنا. اب دیکھا جائے تو رات دن کے پیچھے دوڑتی ہے، دن رات کے پیچھے دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آتے اپنے وقت کے مطابق ہے، اسی لیے یہ یطلبہ حثیثا کہا گیا کہ دونوں طلبگار ہیں مگر اپنے وقت کے مطابق ہی آتے ہیں وہ. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج، چاند اور ستارے بھی جو ہیں وہ اس کے امر کے ساتھ مسخر ہیں، یعنی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. انسان سے خدمات لیں، انسان کی خدمت کے لیے وہ چیز بنا دی ہے. اب دیکھیں سورج، چاند، ان کی کیا خدمت ہے، ستاروں کی کیا خدمت ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کہی، فلا اقسم بمواقع النجوم، ہمیں قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی. تو ستاروں کی بھی منزل ہے اوپر. الا، خبردار ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، کہ تخلیق بھی اسی کی ہے، خالق وہی ہے ان چیزوں کا، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو رب العالمین، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. تو آگے تشریح میں پھر دیکھ لو یہ جو کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین آسمان، تو یہ صورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. تقریباً 6 مقامات پر ان کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ با درجہ ان کی پیدائش کی اور ان کو بنایا انسان کے واسطے. پھر پیج 197 ہے، 197 ضیاء اور نور نیچے لکھا ہوا ہے. والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس، جس نے سورج کو بنایا، ضیاء روشن، والقمر، اور چاند کو بنایا نور. ٹھیک ہے، اب سورج کی اپنی روشنی ہے اس لیے اس کو ضیاء کہا، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے اس لیے اس کو نور کہا، وہاں سے روشنی لے کے اپنے اندر خود کو منور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ضیاء اور نور میں یہ فرق ہے. وقدرہ منازل، ہم نے اس کی بھی منزلیں بنا دی ہیں، لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، علم حاصل کر سکو، عدد السنین، عدد کہتے ہیں فگر کو، سنین سن کی جمع سنین ہے، بہت سے سال، سن ایک حساب. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سالوں کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، ایک کون سے سال چل رہے ہیں، کون سے مہینے چل رہے ہیں، اس حساب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کو. اب سورج تو پیر کو بھی نکلتا ہے، منڈے کو، ٹیوزڈے سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے، جنوری میں بھی سورج ہوتا ہے، فروری میں، مارچ میں بھی سورج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر چاند ایک ہی حالت میں رہتا ہے، مگر چاند ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگے کون سا مہینہ چل رہا ہے. اس وقت جمادی الثانی چل رہا ہے، اس کے بعد رجب، شعبان اور پھر رمضان ہے. یہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کو میں نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. لفظی ترجمہ سن لو، ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں تخلیق کیا، ذالک، ان سب کو، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی صداقت کے ساتھ. ان کی حقیقت ہے، یہ حقیقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یفصل الآیات، تفصیل کے ساتھ نشانیاں اس میں میری لقوم، ان لوگوں کے واسطے، یعلمون، جو کہ علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، پھر سمجھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی عامی چلا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح، یہ چیز اس کو عالم کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے واسطے نشانیاں ہیں اس میں. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں، عالم کے پاس جائیں کہ ضیاء اور نور کسے کہتے ہیں، قمر، شمس، یہ کیا چیزیں ہیں، ستارے کیا، ان کا کیا کام ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف، یعنی آنے جانے میں، کبھی رات کبھی دن،
وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے واسطے یتقون جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے واسطے نشانیاں ان چیزوں میں، سب چیزوں میں. یعنی بہرحال کائنات میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نام بھی لے کے فرما دیا، مگر اس کے علاوہ اس کائنات میں ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ہم سب کے واسطے. کس لیے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی کوئی نشانی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہ قدرت والا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست حکمت والا ہے. اس نے یہ چیزیں ایسی تخلیق نہیں کی، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، بلکہ ہمارے واسطے بنائی ہیں، استعمال کرنے کے واسطے. اب ہم ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. جیسے انسان کو اس نے بنایا، اس کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں سب کچھ دے دی. اب دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ امتحان یہ لے رہا ہے کہ ان اشیاء کو، ان چیزوں کو یہ انسان کس طرح استعمال کر رہا ہے. زبان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہوگا. اچھے برے اعمال جو ہیں وہ انہی سے ظاہر ہے. اب زبان سے آپ سچ بھی کہتے ہیں، جھوٹ بھی کہتے ہیں، کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے اللہ کے ذکر بھی کیا جاتے ہیں نیک لوگ، ٹھیک ہے. تو اس زبان میں بڑے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. نقصان انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں آ جاتے ہیں. اگلی پھر پیج 198 پہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اکٹھے ہونے کو، ٹھیک اس کے بارے میں ہے. تو یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. زینب عمر یہ آنے کا ٹائم ہے تمہارا. اولم، او کا مطلب یا، لم کا مطلب نہیں، یرا کا مطلب دیکھنا. اللہ جنہ لوگ کفروں سے مراد انکار کرنے والے، انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین جو تھے، کانت یہ دونوں جو تھے، رتقن ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ان کو جدا کر دیا، ہما ان دونوں کو، ٹھیک ہے. رتق اور فتق، رتق ملنا، فتق جدا ہونا، فراق سے نکلا ہے یہ. وجعلنا اور ہم نے بنایا پیدا کیا، من الماء پانی سے، کل شین تمام چیزوں کو، حی جو کہ زندہ ہے، تمام زندگیوں کو، تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، آیا تم اب بھی ایمان نہیں لاتے، میرے اوپر تم ایمان نہیں لاتے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، ٹھیک ہے. اب پانی کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے آپ خود دیکھ لو کہ انسانی بدن میں کتنے پرسنٹ پانی ہے، کتنے حصے پانی ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں، پوری دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے، اور پانی سے فصلیں اگتی ہیں، پانی سے کیا کیا کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ سب دیکھو سوچو تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا پانی کے کتنے فوائد ہیں. تو جو مٹی کو جمع کیا گیا، اس کا جو کیچڑ بنایا گیا، تو پانی ڈال کے اس کو کیچڑ بنایا گیا، جس سے ہمارے باپ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی. تو پانی کا ہر جگہ پہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھل فروٹ سبزیاں جو کسی میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی سے ہی اگتی ہے نا، وہ پھر جا کے خون بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم کو ایمان لے آنا چاہیے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے. تو یہ کسی عام شخصیت، کسی اور کا کام نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. تو پھر یہ پیج نمبر ہے 200، پیج نمبر 200 ہے، ٹھیک ہے. اس میں 7 آسمانوں کا وجود لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آیت نیچے دیجیے، سورہ ملک اور سورہ نوح، ان کی 2 آیات ہیں، اور سورہ مومنون، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر نیچے آگے پیچھے، ٹھیک ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، تیسرا آسمان حصہ اوپر نیچے درجہ بہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا. کہ حضرت یہ نیچے نوح علیہ السلام کی نام سے جو آیت چل رہی ہے کہ الم تروا کیف
خلق اللہ سبع سماوات طباقا الم ترو، آئے تمہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیفا کس طرح اس نے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طبق اوپر نیچے کس طرح بنایا. تم سوچتے نہیں، طرح کا مطلب نظر نہیں آتا تمہیں، سوچتے نہیں ہے تم. اور اس کے بعد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، وَلَقَدْ، اور حقیقت تحقیق کے ساتھ ہم نے خلقنا پیدا کیا، فوقکم تمہارے سروں کے اوپر 7 طرائق 7 راستوں والی. طرائق ترک کی جمع، ترک کہتے ہیں ایک راستے، طرائق بہت سے راستے، ٹھیک ہے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یہ تخلیق کرنے کے بعد میں پھر ان سے غافل نہیں ہوا، ان کے میں نے بنا تو دیا مگر ان سے میں غافل نہیں ہوا. ایک تو انسان چیز بنا کے پاس ایک طرف کر دے، نہیں، میں ان کو چلا رہا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. زمین کو دیکھ لو، ہمارا چلنا پھرنا دوڑنا سب کچھ ٹھیک ہے، اگنا سب. آسمانوں کو دیکھ لو، اس کے دروازے ہیں، ہمارا رزق وہاں سے اترتا ہے. ہمارے نیک بد ہمارے انہی دروازوں سے جاتے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں فرشتے پہرہ دے رہے ہیں. اوپر چاند ستارے سورج اوپر چل رہے ہیں، ہمارے آسمان کے نیچے ہیں، چل رہے ہیں سارے. مرنے کے بعد جو اچھا آدمی ہو برا آدمی، اس کی روح بھی اسی طرف سے جائے گی، انہی دروازوں سے گزرے گی. تو وہ اپنے ڈیوٹی دے رہے ہیں، زمین اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بس ٹھیک ہے، بس یہاں تک کافی ہے. آگے پھر انشاءاللہ پیج نمبر 205 نیکسٹ اس میں پڑھیں گے ہم. اوکے سر انشاءاللہ. پیج نمبر 2 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. میں ادھر لکھ دیں یہاں سے. آج 20 تاریخ ہے نا؟ یس سر. ہاں 20. بس یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. سمجھ تو آ رہی ہوگی نا سب کو کہ نہیں؟ یس سر. اللہ کرے تم لوگوں کو سمجھ آتی رہے. یہ میری ہفتے میں 3 کلاسز ہوتی ہیں نا؟ یس سر. یہ منڈے ٹیوزڈے، آج وینسڈے ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی یہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یس سر انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ تم لوگ اس دوران اپنا اور بھی کلاس لینا چاہو آج کل یا فرائیڈے کو، تو تمہارے اس تک ہے. پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر 205 پیج سے ہم پڑھیں گے. تو ہم دہرائی کر رہے ہیں نا؟ تو دہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ازبر کر لو، یاد کر لو، تاکہ تم لوگوں کو ترجمہ وغیرہ یاد ہو جائے. پھر کوئی مسئلہ وغیرہ ایسا ہو تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئیں گے تو پھر اس میں بات چیت کر لیں گے کیا وہ ہے. ٹھیک ہے، تم نے مجھے وہ نام نہیں بھیجا، نئے ایڈمیشن کون سے ہوا ہے؟ سر وہ ایوننگ میں ہوئے، مارننگ میں نہیں سر. تو ایوننگ والے سی آر سے بھی میں نے بات کی ہے سر، اور زرافشان سے بھی میں نے کہا ہے سر کہ وہ نیمز مجھے سینڈ کر دے. ذرا تم ہو تو تم بھیج دو نا ذرا، ان کے نام کون ہے، تاکہ میں اپنے پاس لسٹ میں لسٹ کر لوں. یس سر. ذرا تو آئی ہے میرے خیال میں. یس سر پریزنٹ ہے. ہاں سن رہی ہو؟ مائک آن کر دو زرافشا. مائک آن کرو نا. سو وہ رہی سو ہے؟ رہی ہے. یس سر آئی تھنک وہ سو رہی ہے سر. چل اس کو لوری کون دے رہا ہے سو رہی ہے تو؟ سر جی ټول نار ورځي او آیات اوروي سره ترجمه بیا به ویخي. آ ویخ گئی ہے ندی سر. تولو ددی آ گئی ہے سر. آ گئی ہے. یس سر زرافشا مائک آن کرو تو سر بات کرنا چاہ رہے ہیں. مائک آن کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے ان کو سر. مائک بھی سو رہا ہے لگتا ہے. یس سر. سر آج تو یونیورسٹی میں اسٹرائک ہو رہی ہے نا فزیکل ایگزامس کے خلاف.
हाँ कुछ है तो सही, वहाँ में आया तो कुछ लोग जमा थे Instances वहाँ वो पे होते हैं जहाँ पे या तो लड़के, first मगर में या तो एक थोड़े auxiliary थे। होता है या फिर 2 auxiliaries कल हेलो मैं सर। निकली, हाँ, पहुँच गई हो? जी सर। हाँ शुक्र है, अस्सलाम शुक्र है। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो नया एडमिशन हुआ ना इवनिंग में, उनकी ज़रा मुझे नाम भेजो ज़रा, लड़की लड़कों के, बस मेरे फ़ोन पे मैसेज कर दो कि ये नाम है। जी सर, मैं कर दूंगी। सर मेरे पास सिर्फ 2 लड़कियां हैं। मैं फरहान से पूछ लेती हूँ कि जो लड़के हैं ना, मुझे उनके हाँ। नाम से फिर मैं आपको सेंड करती हूँ। चलो वो भेज दे लड़कों। कौन लड़की, क्या नाम है लड़कियों के, पता है? जी सर, 2 हैं। हाँ हाँ बोल दो बताऊं? नाम क्या है? हाँ नाम बोल। मानूर, सर मानूर और शादाब। एक मिनट, मानू पूरा नाम क्या है? मानूर। मामूर के आगे भी कोई है? बीबी, बीबी है या क्या है? नहीं सर, बस मानूर ही बताया था उसने मुझे। अच्छा, और दूसरी कौन है? शादाब। शादा? जी सर। ये लड़के का नाम है? जी सर, ये लड़की का नाम है। अच्छा अच्छा, सही है। बस शादाब। ये जुलाब आ गया इसको, ये जरा फिर उसको कह देना सीआर को, क्या है, क्या नाम है, रेहान है कि क्या है उसको, फरहान सर। फरहान, कि वो जरा मुझे इनके लड़कों के नाम भेज देना। जी सर।